تو اللہ سے مانگیے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ پسے پردہ آسمان کا پردہ ہٹایا اور آسیہ کو جنت دکھا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں دعا کرنے سے بہت پیچھے ہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں غم زدہ ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، اگر پکار رہا ہے تو رب کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ حقیقی معبود اے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ ہم تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، انبیاء کرام بھی دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جب میری اولاد ہو، اے اللہ جب میرا بچہ ہو، جب میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو تو نیک ہو، یعنی ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تو جب میرا بچہ ہو، میری اولاد ہو تو نیک بن کر ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں اگر ضرورت پڑے تو بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا قارون، جن کے پاس اتنی دولت تھی، جن کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ ان کی کنجیاں، ان کی کنجیاں بڑے بڑے طاقتور قوموں کے لیے، بڑی بڑی جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ قارون، ان کو اللہ نے اتنا خزانہ دے رکھا تھا، اتنا خزانہ دے رکھا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ میرے بھائیوں، اتنے خزانے اللہ نے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت، ایک طاقتور جماعت کا بھی اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قارون نے جب گھمنڈ کے نشے میں آ گئے، میرے بھائیوں دولت کا گھمنڈ کیا اور اپنے قوم کو ستانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو نصیحت کی، اے قارون لا تفرح، اے قارون اتنا کرنا چلو، اپنے دولت کا گھمنڈ نہ کرو۔ اذ قال لہو قومہ، جب ان کی قوم نے بھی ان کو نصیحت کی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون تم زمین میں اتنا کرنا چلو، اپنی دولت کا گھمنڈ نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، قارون نے کسی کی بات نہیں مانی اور موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ اتنا دشمن ہوا کہ موسیٰ کو اتنی بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ روپیے دے دیے اور کہہ دیا اے عورت تم یہ کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، موسیٰ کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دینا، موسیٰ کے اوپر تہمت لگا دینا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے قارون، جب دولت کے نشے میں گھمنڈ میں آ گئے، گھمنڈ کے نشے میں چور ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، اور گھمنڈ کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تو اس کو زمین میں دھسا دے۔ وہ قارون زمین میں دھسا گیا، گھٹنوں تک دھسا، پھر دعا کی زمین میں اور دھسا، کمر تک دھس گئے، یہاں تک کہ پورا دھس دیا۔ لوگوں نے موسیٰ پر الزام لگایا کہ موسیٰ کو دولت کی لالچ ہے، موسیٰ کو قارون کی دولت کی لالچ ہے۔ میرے بھائیوں، صرف قارون ہی کو نہیں، تب اللہ رب العالمین نے قارون کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میرے بھائیوں اس دنیا کے پیچھے نہ پڑے۔ ہاں دنیا کی بھلائی ضروری ہے لیکن دنیا کے پیچھے نہ پڑے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جانوروں سے متعلق ہے۔ یہ دنیا کو بڑی اچھے سے سمجھے میرے بھائیوں۔ ایک بگولا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ آس پاس میں ایک پوکھر تھا، ایک ندی تھی، ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوچنے لگا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بہت برا حال ہوگا، کیا کھاؤں گا۔ وہ بگولا اس جگہ پہ بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، اتنے میں ایک کیکڑا سے ان کی دوستی ہو گئی۔ کیکڑا سے کہا ایک بات سنو، میں اچھی بات بتا رہا ہوں، تمہاری ہی بھلائی کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اپنی لائف میں ایسی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی تو ضرور آپ کو احساس ہوا ہوگا
بگولا نے چال چلی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنا پیٹ کا بسر کیسے کروں، اپنا پیٹ کو کیسے پالوں، اپنا پالن ہار یعنی اپنے پیٹ کو کیسے آسودہ کروں۔ میرے بھائیوں بگولا نے چال چلی اور کیکڑا سے کہا ہے کیکڑا ایک کام کرو، یہ جو تالاب ہے یہ ندی ہے یہ تو سوکھ چکی ہے، اور ہم نے سنا ہے یہاں 3 آدمی گزر رہے تھے اور یہ کہہ کر گزر رہے تھے اس تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں شام سے پہلے تمام مچھلیوں کو اکٹھی کر لوں گا۔ ہے کیکڑا ایک کام کرو، تم ان مچھلیوں سے کہو کہ ہم ان کو یہاں سے ایک ایک کر کے لے جائیں گے اور دوسرے تالاب میں منتقل کر دیں گے۔ اپنا پیٹ چلانے کے لیے لوگ یہی کہیں گے میرے بھائیوں، کیا کہیں گے؟ ہاں یہ کہیں گے ہاں ہم تمہاری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں، حالانکہ اس میں اسی کا زیادہ فائدہ ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ بگولا نے کیکڑا سے کہا، کیکڑا ان کی بات مان گئی۔ پھر بگولا ایسا کرنے لگا، ایک ایک مچھلی اپنی چونچ میں لیا اور چلنا شروع کیا، اپنا سے چلا اور یہ لوہا گڑا ہاٹ پہنچا، وہاں پر ایک تالاب ہے، اس تالاب پہ لے جا کے ہائی وے میں بیٹھ کے آرام سے کسی سائیدار جگہ میں بیٹھ کے بگولا اس مچھلی کو روزانہ کھا رہا ہے۔ آج لے گیا ایک مچھلی، ہاں چلو تمہیں زیادہ پانی میں منتقل کر دیں گے، یہ جب چروا ہے یا پھر مچھلی مارنے والے شکار لوگ آئیں گے تم مار نہیں پائیں گے، ہم تمہیں بڑی تالاب میں چھوڑ دیں گے۔ دوسری مچھلی کو اٹھایا اور چل دیا، پھر ہائی وے میں بیٹھ کے آرام سے کھا لیا۔ میرے بھائیوں وہ دوسرے تالاب میں نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ وہ اسی طرح روزانہ ایک ایک مچھلی لے جا رہا تھا اور اپنے پیٹ کو آسودہ کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں لیکن کب تک ایسا کیجیے گا؟ ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں آنا ہی ہے، ایک دن ان کی پکڑ ضرور ہے۔ اللہ کو یہ راز کھلوانا تھا، یہ سامنے منظر لانا تھا اور اس بگولا کو سزا ملنی تھی۔ میرے بھائیوں ایک دن کیکڑا کی باری آئی، کیکڑا تو بڑا ہے، کیکڑا تو بڑا جانور ہے، کیکڑا کو اپنی چونچ میں نہیں کر سکا، اس لیے کہا کیکڑا تم میرے پیٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ کیکڑا اس کے پیٹ پہ سوار ہو گیا اور کیکڑا کو لے جانے لگے۔ اتنے میں کیکڑا اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ نیچے مچھلیوں کے کنکال پڑے ہوئے ہیں، مچھلیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، مچھلیوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں کیکڑا سمجھ گیا وہاں رے بگولا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تم نے ایسی سازش کی تھی۔ یہی یہ میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، آپ سے کہیں گے ہاں میں تمہاری بھلائی کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن نہیں آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ چوکنا ہونا چاہیے۔ آپ ایک قدم دوری پر ہیں اور اتنے قریبی قدم پر قدم ملا کر چل رہے ہیں، شانہ بشانہ ہو کر چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم پر کبھی وار نہیں کرے گا۔ نہیں آپ کو ہمیشہ چوکنا ہونا ہے کہ کب دوسرا میرے اوپر وار کر دے۔ وہ کیکڑا سمجھ گیا اور دیکھ لیا کہ یہ بگولا یہاں آ کر مچھلیوں کو کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ کیکڑا اسی وقت ایک چال چلی اور سوچنے لگا کہ ہاں اگر میں اس کو کچھ نہ کروں تو یہ تو بچ جائے گا، میرے پاس جتنی طاقت ہے میں اس طاقت کو استعمال کروں گا۔ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مان کے چلیے کہ کوئی ہم کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس جگہ لگ رہا ہے کہ ہم بچیں گے نہیں، تو ہمارے پاس جتنی طاقتیں ہیں استعمال کر لینی چاہیے۔ کیکڑا نے سوچا ہمارے پاس جتنی طاقتیں استعمال کر لوں، اپنے پنجوں سے، کیونکہ کیکڑا بگولا کی پیٹ پر سوار تھا، اپنے پنجوں سے بگولا کی گردن پکڑی میرے بھائیوں اور ان کا گلا دبا دیا۔ اتنے میں بگولا بھی مر گئے۔ تو میرے بھائیوں ایک دن پول کھولنا ہی تھا، یہ منظر سامنے لانا ہی تھا اور بگولا کو مرنا ہی تھا، بگولا کا راز یہ کھولنا ہی تھا، پتہ چلنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں کتنے ہی معاملات ہم اور آپ چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہوں، انہ علیم بذات الصدور، ہم تو تمہاری سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے جو کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے لوگو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، ہاں اللہ رب العالمین جو چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دنیا میرے بھائیو آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں قدم بقدم شانہ بشانہ ہو کر، لیکن نہیں کب کون آپ کو پروار کر دے، اس لیے ہمیشہ آپ کو چوکنا رہنا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،
دو چیزیں ہو گئی. اب ایک چیز وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی میں دو بیٹی دی ہے. دو بیٹی رقیہ اور کلثوم، دو بیٹی ان کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں دیے. اسی لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. یہی وہ عثمان ہے میرے بھائیوں جن کی حیات دے کر آسمان میں فرشتے بھی شرم کر رہے تھے. میرے بھائیوں آج لڑکیوں کے اندر حیا نہیں ہے، لڑکیوں کے اندر شرم نہیں ہے، لیکن ان کا عثمان غنی کا حال تو ہے جن کی حیا دے کر فرشتے بھی شرما جاتے تھے، فرشتے بھی حیا کرتے تھے. میرے بھائیوں جب عثمان کے سامنے تذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر کیا جاتا، جہنم کا ذکر کیا جاتا، حضرت عثمان غنی نہیں روتے تھے. عثمان غنی نہیں روتے تھے، لیکن عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا، قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو عثمان اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان کی داڑھی بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے کہ جب جنت کا ذکر کیا جاتا، جہنم کا ذکر کیا جاتا تو اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. اے لوگوں قبر پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے. ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لے گا تو دوسری منزل اور آسانی سے پار ہو جائیں گے، تیسری منزل آسانی سے پار ہو جائیں گے. لیکن یہاں اگر کوئی پھنس گیا تو باقی منزل ان کے لیے سخت ہو جائیں گے. میرے بھائیوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. حضرت عثمان غنی جواب دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں وہ عثمان جن کو عشرہ مبشرہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہو، پھر بھی عثمان قبر کے عذاب سے رو رہے ہیں، قبر کے عذابوں سے ڈر رہے ہیں. جس عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کہا مال جمع کرو، آپ نے کہا تم لوگ صدقہ کرو، مال جمع کرو، جہاد کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ مال جمع کرنے لگے. عثمان پہلے سے 1000 دینار، 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ کر موجود ہے. آپ نے عثمان کو دعا دی اے عثمان اللہ عثمان نے جو کچھ چھوڑ کے آیا ہے ان میں بھی برکت دے، عثمان جو اللہ کے راستے میں دان دیا ہے ان میں بھی برکت دے. میرے بھائیوں پھر عثمان سے مزید آپ نے ترغیب دلائی عثمان کو اور کہا اے عثمان اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دو. عثمان نے 100 اونٹ اور دے دیا، 100 اونٹ اور دے دیا. پھر کہا عثمان اور دو، عثمان نے 100 اونٹ اور دے دیا. پھر کہا عثمان 100 اونٹ اور دو. عثمان اسی طرح کرتے کرتے 300 اونٹ اسی جگہ پہ دان دے دیے، اسی جگہ پہ صدقہ کر دیے. میرے پیارے ساتھیوں کوئی یہ لکھتے کہ عثمان 700 اونٹ دیے، کوئی لکھتے کہ 800 اونٹ دیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان. عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی ہی نہ کرے، کوئی عمل ہی نہ کرے، پھر بھی عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. ما ضر عثمان، ما ضر عثمان. عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. میرے بھائی مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین میں سبزہ نہیں اگ رہا ہے، زمین میں پودا لہلہاتا نہیں ہے، زمین نے اناج بنا بند کر دیا ہے، آسمان نے بارش برسانا چھوڑ دیا ہے، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا ہے. میرے بھائیوں عثمان ملک شام سے تجارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ بہت مال ہے. میرے بھائیوں مدینے کے اندر انٹری کرتے ہیں، مدینے کے اندر پرویش کرتے ہیں. اتنے میں تاجروں کو
پتہ لگ گیا کہ عثمان ملک شام سے مال لے کر آئے ہیں، عثمان کے پاس سارے تاجر آ گئے اور عثمان سے کہنے لگے عثمان تم 100 کا مال ہمیں 200 میں دے دو۔ قحط بڑھ گیا ہے، ہم 200 میں خریدیں گے، 250 میں بیچ دیں گے، 300 میں بیچ دیں گے۔ عثمان کہتا ہے نہیں نہیں، بولی لگنے لگی میرے بھائیوں ان تاجروں نے کہا ہم 100 کا مال 200 دے دیں گے۔ عثمان نے کہا اس سے زیادہ، عثمان نے کہا مجھے تو پہلے ہی سے اتنا مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم 300 دے دیں گے۔ عثمان نے کہا اس سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ عثمان نے کہا ہمیں تو یہ پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ پھر اور بولی لگی 100 کا مال 300 میں، 400 میں، 500 میں، 600 میں۔ میرے بھائیوں آخری جو بولی لگی، آخری جو بولی لگی 900 روپے کی لگی۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ پھر تاجر لوگ تھک گئے اور کہنے لگے عثمان پھر یہ بتاؤ ہم نے مدینے کے اندر سارے تاجروں کو ٹٹول لیا ہے، سارے تاجروں کو جان لیا ہے، اے عثمان پھر یہ بتاؤ کہ ہم سے زیادہ تمہیں منافع کون دے رہا ہے، ہم سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں عثمان ٹھہر جواب دیتے ہیں، نظر آسمان پر اٹھائی اور اللہ کی طرف دیکھا اور کہا تاجروں سب سے زیادہ منافع مجھے میرا رب دے رہا ہے، سب سے زیادہ منافع میرا اللہ دے رہا ہے۔ اے تاجروں میں جانتا ہوں کہ 100 کا مال 200 میں بیچ دوں گا، 300 میں بیچ دوں گا، 400 میں بیچ دوں گا، اس لیے کہ مدینے میں قحط بڑھ گیا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مال جمع کر سکتے ہیں، لیکن اے تاجروں سنو میں عثمان غنی ہوں، میں اگر اسی مال کو امیروں، اسی مال کو غریبوں پہ دے دوں، ضرورت مندوں کو دے دوں، محتاجوں کو دے دوں، فقیروں کو دے دوں، مسکینوں کو دے دوں، اللہ خوش ہو جائے گا۔ تم 100 کا مال 900 دے رہے ہو، میرا اللہ 100 کا مال 900 نہیں 90,000 دے گا، 9 لاکھ دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے عثمان غنی کی فکری آخرت۔ حضرت عمر فاروق قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے ہیں، ایک آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی عمر بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، عمر کو غشی آئی، بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے۔ میرے بھائیوں عمر بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگ عیادت کے لیے آئے، عمر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کے بعد عمر فرما رہے ہیں لوگوں سنو میں عمر ہوں، اے لوگوں سنو میرا یہ عمل ہے، لیکن میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ نہ ہی مجھے اجر دیا جائے، نہ ہی مجھے کوئی نیکی دی جائے اے اللہ، اور نہ ہی کوئی گناہ لکھا جائے، یعنی میں